بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شین ناشین جناب شاہ بلیغ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے سلسلے کی دوسری کڑی لے کر حاضر خدمت ہوں۔ باب اول، اخلاق و عمل، حکایت نمبر 2، خوف خدا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صاحب کو طلب فرمایا، حبیب ان کا نام تھا۔ وہ آئے تو پوچھا کہ آپ سعید بن عامر کو جانتے ہیں؟ جواب ملا جی ہاں۔ پوچھا دوستی واجبی ہے یا اچھی گہری؟ حضرت حبیب نے کہا ہم ایک دوسرے کو خوب جانتے ہیں، ہمارا ساتھ بڑا لمبا رہا ہے۔ فرمایا ان کے گھر مہمان بن کر رہ سکتے ہو؟ عرض کیا گیا کہ جی ہاں، اس میں کیا مشکل ہے؟ مشکل اس لیے نہیں تھی کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے گھر مہمان بن کر جائے تو اسے لوٹایا نہیں جاتا۔ ہمیں مہمان کی عزت کرنے کا حکم ہے، اور بتایا گیا ہے کہ گھر میں مہمان کے آنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ 1000 درہم کی تھیلی لو اور سعید بن عامر کے پاس جا رہو، دیکھو ان کے حالات کیا ہیں۔ اگر یہ معلوم ہو کہ وہ فقر و فاقے کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو یہ تھیلی میری طرف سے انہیں دے دینا کہ اپنے استعمال میں لے آئیں۔ حضرت سعید بن عامر حمص کے گورنر تھے۔ اسابہ میں ہے کہ خیبر کی لڑائی سے پہلے ایمان لے آئے تھے، پھر عہد نبوی کے باقی تمام معرکوں میں شریک رہے۔ حضرت سعید بڑے اچھے منتظم بھی تھے، منصف بھی اور مجاہد بھی۔ جنگ یرموک میں ان کا کارنامہ تاریخ میں یادگار رہے گا۔ حضرت عمر ایک مرتبہ حمص گئے، وہاں اپنے گورنر اور عوام سے ملاقاتیں کی۔ واپسی سے کچھ پہلے لوگوں کو بلایا اور ان سے فرمایا مجھے اپنے صوبے کے ایسے لوگوں کا نام لکھواؤ جو بیت المال سے امداد کے مستحق ہیں۔ فہرست مرتب ہونے لگی تو پہلا نام لکھوایا گیا، سعید بن عامر۔ امیر المومنین نے پوچھا کیوں؟ ان کو تو تنخواہ ملتی ہے۔ لوگوں نے کہا تنخواہ وہ اپنے پاس رکھتے نہیں، چند درہم نکال کر باقی سب اللہ کی راہ میں بانٹ دیتے ہیں۔ یہ حال سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حبیب کو طلب فرمایا اور ان سے بات چیت کر کے 1000 درہم کی تھیلی ان کے حوالے کی۔ حبیب تھیلی لے کر حضرت سعید بن عامر کے مہمان ہوئے تو دیکھا کہ دسترخوان پر سوکھی روٹی اور زیتون کے تیل کے سوا کبھی اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت حبیب نے انہیں 1000 درہم کی تھیلی پیش کی۔ اس الغابہ میں ہے، تھیلی ہاتھ میں لے کر انہوں نے بڑے زور سے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی اپنے حجرے میں سے بولی خدا خیر کرے، کیا ہو گیا؟ حضرت سعید نے جواب دیا ایک حادثہ رونما ہو گیا ہے۔ بیوی نے پوچھا کیا بہت جان گسل ہے؟ جواب ملا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ بیوی نے کہا کچھ تفصیل تو بتائیے۔ شوہر نے جواب دیا دولت گھر آئی ہے، امیر المومنین نے 1000 درہم کی تھیلی بھجوائی ہے۔ بیوی بولی ہاں، قیامت کا مرحلہ ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اسے ایک کونے میں ڈال دیجئے، صبح مجاہدوں کا جو دستہ ادھر سے گزرے گا اس کے حوالے کر دینا۔ بڑی بڑی آسامیوں پر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بیویاں بڑی حریص ہوتی ہیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ رشوت خوری کا تمام کاروبار انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ شوہر کے عہدے سے فائدہ اٹھانا بھی وہ خوب جانتی ہیں۔ حرام حلال کی تمیز سب سے پہلے انہی کے پاس سے اٹھ جاتی ہے۔ ایسی بیویاں جو شوہر کے گردن میں آپ کا طوق پہناتی ہیں اسلامی معاشرے کا سرطان ہوتی ہیں۔ حضرت حبیب نے لوٹ کر ساری تفصیل امیر المومنین کو کہہ سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ان کا انتخاب کھرا نکلا۔ سچ ہے دولت بری بلا ہے، اس کے چنگل سے بچنا کچھ آسان نہیں۔ عورت ہو کہ مرد، جس کے دل میں خدا کا ڈر ہو بس وہی حرص و ہوس کے پھندے سے بچ نکلتا ہے۔ شاہ صاحب کے مضمون کا یہاں اختتام ہوا۔ مضمون پڑھ کر دل سے یہ بات نکلتی ہے کہ واقعی دولت بری بلا ہے، اس کے چنگل سے بچنا آسان نہیں۔ یہ وہ زر کی محبت ہے جس نے نہ مرد کو چھوڑا نہ زن کو چھوڑا۔ پیسوں کے پجاری اپنا دین ایمان سب بھول گئے۔ ریاست مدینہ کی طرز پر اگر ریاست پاک کی تعمیر کرنی ہے تو انتخاب بھی تو سعید بن عامر جیسا کھرا ہو۔ ہیرے کی پرکھ رکھنے والا جوہری بھی تو ہو، یا یوں کہیے کہ جوہری کو کوئی ہیرا بھی تو ملے۔ یہاں تو ہر شاخ پہ گلو بیٹھا ہے، ہر شاخ پہ گلو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کتاب کا تسلسل برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اپنا نوٹیفیکیشن آن کر لیں، یعنی سبسکرائب اور بیل کا بٹن دبائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ نیک بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔